لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الی السنة والجماعہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بساد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام استاذ العلماء سید پیر امان اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء سید محمد وسیم شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ آج فہم دین کورس کا اختتامی درس جس کی منزل تک ہم رب کے فضل سے پہنچے آج 29واں پروگرام ہے، اور رب کریم جل شانہ کے فضل سے آج کا موضوع ہے سدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اختتامی مراحل تھے اور اختتامی مراحل میں پروگرام تھوڑا تفصیل سے ہوا اور بیان تھوڑا تاخیر سے ہوا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سحر کی آس میں شب بھر میں صبح تک جب تم جاگے ہو، سو نہ جانا جاگنے والوں اس کے بعد اجالے ہیں، کہ اگر کوئی شخص صبح کے انتظار میں رات بھر جاگے اور قریب جا کے پھر سو جائے تو کہا سو نہ جانا جاگنے والوں اس کے بعد اجالے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم ایک اختتامی مرحلے تک پہنچے، اور یہ ایک سبق کا اختتامی مرحلہ ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو اسلام کی راہ میں سفر ہے اس کا اختتامی مرحلہ موت کے بعد جنت الفردوس میں جا کے آتا ہے۔ یہ دنیا اس کا اختتامی مرحلہ نہیں ہے، وہ اختتامی مرحلہ یہ اگر ہے تو صرف ایک سبق کے لحاظ سے ہے، اور آج کے اس موقع پر پہنچنے کے لحاظ سے جو 13 کورس ہیں ان میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ یقیناً اس موقع پر جہاں پہ ہمارے اساتذہ اکرام کی بہت ساری مہربانیاں ہیں، وہاں پہ والدین کریمین کے بھی ڈھیروں احسانات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اس وقت سے کہ جس وقت ان کو خدمت کی ضرورت تھی اس وقت کو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، اور ہم نے پڑھا، اور پھر اس وقت میں اساتذہ اکرام نے اپنی محنتوں سے پڑھایا اور یہاں تک ہم پہنچے۔ یہ یقیناً ان سب کی کرم نوازی ہے، اور اس مقام تک پہنچتے پہنچتے راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کو انسان اسی نظر سے قبول کرتا ہے کہ یہ دین
رب ذوالجلال کا ہے اور اس دین کی سربلندی کا وعدہ رب کے محبوب نے فرمایا۔ اور آج کے اس موقع پر اپنے اساتذہ اکرام کی جو طویل لسٹ ہے ان میں سے ہر ایک کی ذات یاد آ رہی ہیں، لیکن ان میں سے بالخصوص ہمارے مربی، مرشد اور شیخ کامل حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک گھنٹہ ہر منٹ اس دین کی سربلندی کے لیے صرف کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مزارات پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے جانشین جو جوانی کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، علم پڑھنے والے پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے زندگی میں علم بھی پڑھا اور اس نے اپنی زندگی میں زہد فی الدنیا مطلب دنیا سے دوری کا انداز کر کے دکھایا، اس کو استاد محترم کے جو بیٹے تھے صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شکل میں ہم نے عظیم رنگ میں پایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے چونکہ کہ صدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی دی گئی بشارتوں کا ایک خلاصہ ہے، جس کو ایک جملے میں سمیٹا گیا کہ صدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، قرآن میں سورہ توبہ کے اندر 32 اور 33 نمبر آیت میں رب نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے محبوب کافر لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ میرے رب نے فرمایا واللہ متم نورہ، یہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک زور لگا لیں اور پھونکے مارتے رہیں۔ رب نے فرمایا کبھی بھی میرے نور کو نہیں بجھا سکتے، کیونکہ میرے نور کا دیا جلایا میرے محبوب نے ہے، اس کو پورا میں نے خود فرمانا ہے۔ واللہ متم نورہ، فرمایا اس نور کو رب خود پورا کرنے والا ہے۔ واللہ متم نورہ، فرمایا حالات ہو سکتا ہے بگڑ جائیں۔ دیکھو اسلام کی ابتدا میں حالات کیسے رہے، پتھر کھائے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، تکلیفیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے اور درد برداشت کیے۔ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کی راہ پہ ڈٹے رہے اور ڈٹ کر قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا کہ دین کی راہ میں کبھی گھبرانا نہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے والا بے خبر نہ رہے، باخبر رہے کہ اس راہ کا سفر تمہارا رائے گا نہیں جائے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ تمہارے اس سفر کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس موقع پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ وہ روایت جو بخاری شریف کے اندر بقی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں وہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی تکلیفوں سے گزر کر رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ دین ضرور پورا ہو کے رہے گا۔ حضرت خباب بن ارت وہ صحابی ہیں جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ الٹا لٹا دیا جاتا تھا اور پشت کی چربی، کمر کی چربی پگھلتی، اس پگھلتی ہوئی چربی کے قطرے بہتے اور پگھلتی ہوئی چربی کے قطروں سے انگاروں کی آگ ٹھنڈی ہوتی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دکھ برداشت کیا، یہ تکلیفیں جھیلتے جھیلتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، سرکار نے اپنی چادر مبارک کو سرہانہ بنایا ہوا ہے، اور جگہ کون سی تھی؟ بخاری شریف کے اندر لفظ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، دیواریں کعبہ کی تھیں، اس کے سائے میں رب کے محبوب لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار کے پاس خباب بن ارت آ گئے، اتنے درد جھیلنے والے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ، ان ظالموں کے خلاف دعا کیجئے، یہ نیست و نابود ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، یہ تکلیفیں دینے والے مٹ جائیں، ان کا نام و نشان تک بھی نہ رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا، آپ دیکھو بظاہر کفار کے خلاف دعا کے لفظ تھے، لیکن دین کا ابتدائی سٹوڈنٹ تھا،
اس کو تربیت بھی کرنی تھی اور قیامت تک کے لیے ایک سبق بھی دینا تھا۔ سرکار جو ہے اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور حدیث کے لفظ ہیں وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ، میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ آج غصہ آ گیا۔ وہ محبوب جنہوں نے پتھر کھا کے غصہ نہیں کیا تھا، وہ محبوب جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے غصہ نہیں کیا، آج غصہ آیا، اٹھ کے بیٹھے، اور اٹھ کے بیٹھ کے سرکار نے جو جملے بولے، آج ہمارے لیے اس سفر میں، دین کے سفر میں ہم نے کوئی تکلیف نہیں برداشت کی۔ حقیقت بات ہے، ہم مسجد میں آئے، پنکھے چل رہے تھے، پانی ٹھنڈا تھا، ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈی ہواؤں میں کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی، گھر میں بیٹھے کلمہ پڑھا، ہمیں کوئی کلمے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم گلیوں میں چل کر تکبیرات جو عید کی ہیں پڑھ کے نکلیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ تکلیفیں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے برداشت کی تھیں، لیکن سرکار سے جب کہا دعا کیجئے کہ یہ برباد ہو جائیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طالب علم کو سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے خباب بن ارت، جلدی گھبرا گئے ہو، اس راستے میں سفر کرنے والے اتنا جلدی نہیں گھبرایا کرتے، کیوں؟ فرمایا تم سے پہلی قوموں میں دیندار طبقہ ایسا آیا، فرمایا جن کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت کی بوٹیاں نوچی جاتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے دین پہ ثابت قدمی کر کے دکھائی، ان کے گلے کاٹے گئے، فرمایا انہوں نے پھر بھی ثابت قدمی کر کے دکھائی، فرمایا ان کی بوٹیاں ادھیڑ دی گئیں، ہڈیاں الگ کر دی گئیں، فرمایا وہ ثابت قدم رہے، اور تم اتنے جلدی آ کے کہنے لگ گئے کہ ان کے خلاف دعا کرو یہ ہلاک ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو حضور کا جملہ تھا وہ ہمارے موضوع کا بالکل عربی میں ترجمہ ہے کہ سدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ میرے محبوب اٹھ کے بیٹھے، خباب بن ارت کو کہنے لگے واللہ لا یتمن ھذا الامر، فرمایا خباب آج پریشان ہو گئے ہو، مجھے رب کی مدد پر پورا یقین ہے، میرا رب کرم کرے گا، میرا دین غالب آ کے رہے گا، گھبراؤ نہیں، مشکلوں میں پریشان نہ ہو۔ اس عبارت کو 3 طریقوں سے محدثین نے لکھا، واللہ لا یتمن ھذا الامر، واللہ لا یتمن ھذا الامر، اور واللہ لا یتمن ھذا الامر۔ اس وقت فاعل اللہ کی ذات ہوگی، کہا کہ اللہ میرے دین کو ضرور غالب کرے گا، یہ پورا ہو کے رہے گا، یہ اپنے منزل تک پہنچ کے رہے گا، یہ راستے میں ختم نہیں ہو جانے والا، اس کی رسی راستے میں ٹوٹ نہیں جانے والی، تم منزل تک پہنچو گے میرے صحابی، اور یہ منزل کیا ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھو کیا ہے، فرمایا میرا دین کتنا غالب آئے گا، فرمایا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، فرمایا شہر صنعاء یمن سے لے کر حضرموت کے شہر تک، یہ 2 شہروں کے نام فقط زیادہ فاصلہ بتانے کے لیے کیا گیا، بیان کیا گیا، فرمایا ڈھیر و لمبا سفر میرا کوئی امتی اگر کرے گا، فرمایا لا یخاف الا اللہ، دین کا اتنا غلبہ ہوگا کہ اتنے لمبے سفر میں اسی کسی کا خوف نہیں ہوگا، صرف رب کا خوف ہوگا۔ تو یہ نوید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، اس دین کی راہوں میں روڑے اٹکانے والے ختم ہو جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس دین کو مٹانے والے خود مٹے، جنہوں نے اس کے ساتھ ٹکر لی، وہ بڑے بڑے حکمران ہوں، بڑی بڑی جائیدادوں کے رئیس جاگیردار ہوں، دین سے ٹکر لینے کی وجہ سے یوں مٹے کہ ان کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا، اور جس نے دین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا وہ کسی مزدور کا بیٹا علم الدین ہی کیوں نہیں تھا، رب نے آج تک اس کی عظمت کا جھنڈا بلند فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام، الاسلام۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو دی گئی خوشخبری، تاکہ اس سفر میں کوئی گھبرائے نہیں، کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، میں نے پہلے کہا کوئی تکلیفیں نہیں جھیلی، ہمیں سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے ملا، ہمیں تو آسانی سے مل گیا، ہم نے کون سے دکھ برداشت کیے، ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی،
उलमाए किराम मौजूद हैं, हदीस की किताबों में आता है मेरे नबी के सहाबा नमाज पढ़ने के लिए जाते, मस्जिद नबवी का जो सजदागाह थी वो इतनी तपती होती कि कंकरियों पे सजदा करना भी औखा हो जाता। और सहाबा क्या करते, नीयत बांधने हुए कंकरियों से एक मुट्ठी भर के हाथों में रख लेते और हाथों में वो कंकरी रख कर नमाज पढ़ते और फिर सजदे में जाते तो वो हाथों की कंकरियां ज़मीन पे रख के ऊपर सजदा करते। वजह यह थी कि ज़मीन पे पड़ी हुई वो पत्थर की कंकरियां गर्म बड़ी थी और उन पे सजदा करना मुश्किल था, तो वो हाथों में रख कर उनको ठंडा करके उन पे सजदा करते थे। हमने तो जूते वाली जगह से मस्जिद के सैन में आना हो और दोपहर का वक्त हो, जोर की नमाज का टाइम हो, तो सफ बिछा दी जाती है कि पाँव जले ही ना। लेकिन ये तो सफ़र थोड़ा सा है, पूरी 4-4 रकातें, और कोई हमारे तरह की तो नहीं कि 2-3 मिनट में खींच कर जो है ख़त्म कर दी वो सहाबा की नमाज, और इतनी गरमैश वाली सूरत हाल में। और फिर वो हदीस तो आप सबको याद होगी कि लैलतुल कदर के हवाले से जिस वक़्त मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे थे, फरमाया था लैलतुल कदर की पहचान बताते हुए, फरमाया जिस सुबह मैं मट्टी यानी कीचड़ पर सजदा करूँगा वो रात लैलतुल कदर की होगी, ये सरकार ने फरमाया था। और फिर सहाबा कहते हैं कि एक रात इन आखिरी 10 दिनों में आई कि बारिश आई, मस्जिद नबवी के छत से पानी टपका, अंदर कीचड़ वाली सूरत हाल बनी। ओ वद्दुहा का मुखड़ा, जिनकी सवारी की रिकाबें जिब्रील पकड़ता है, उस महबूब ने उस मकाम पे सजदा किया और ज़मीन की उस मट्टी ने मेरे महबूब की पेशानी के बोसे लिए। और सहाबा ने देखा वो मंजर, कहाँ की ये नरम कलीने और कहाँ वो सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज। ये सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए था कि इस सफ़र में मुश्किलात हों, तकलीफ़ें हों, इस्लाम के लिए बर्दाश्त करना और फिर परेशान नहीं होना कभी भी कि ये दीन पूरा नहीं होकर रहेगा। फरमाया जिस रंग में भी देखोगे, चाहे दाएं आंख से देखो चाहे बाएं आंख से देखो, सीधा होके कोई देखे या कोई बदबख्त उल्टा होके देख ले, टांगे ऊपर कर ले, उस बदबख्त को भी समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने दीन का झंडा हर दौर में बुलंद फरमाया है। वो अलग बात है, चमकते सूरज की राहों में कभी बादल आ ही जाता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि सूरज चढ़ा ही नहीं है, सूरज निकला हुआ है, बादल है रास्ते में। जिसको समझदार है उसको पता होगा कि सूरज तो है, सिर्फ रास्ते में बादल आ गया, रुकावट है। कभी कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम पस्त हो गया, नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शरमान अल-आसार में अल्फाज मौजूद है, सरकार ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया अल इस्लाम यालू वला योला, फरमाया इस्लाम की ये अज़मत है कि इस्लाम हमेशा बुलंद रहता है, कोई चीज़ नहीं जो इस्लाम से बुलंद हो सके। हर दौर में इस्लाम बुलंद रहा। और सरकार ने जो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, इब्न माजा और इब्न हिब्बान की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया था ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा-द्दीन ग़रसा, फरमाया मेरा रब इस दीन के बूटे लगाता रहेगा। अब तवज्जो है, अल्लाह बूटे लगाएगा किसके? दीन के। कोई माहिर काश्तकार हो, काश्तकारी को जानने वाला, बूटा लगाए, पानी लगाए, फिर उसको गोडियां करे, उसको खाद डाले, बूटा परवान चढ़ेगा। कमाल का वो बूटा जिस बूटे को रब ने लगाया, जिस बूटे को पानी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने लगाया, जिस बूटे की रखवाली जो हुजूर की अहले बैत अतहार है उन्होंने रखवाली करके दिखाई। और सरकार ने फिर ये नवीद सुनाई, फरमाया ये एक बूटा नहीं जो मैं लगा के जा रहा हूँ कि अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उमर फारूक हैं, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा है, फिर इमाम हसन है, फिर अमीर मुआविया है। फरमाया सिर्फ ये बूटे नहीं, ला यज़ाल, हमेशा क़यामत तक, हर साल नहीं, हर महीने में भी, हर महीने में नहीं, हर दिन में नहीं, हर घंटे में, हर घंटे में नहीं, हर मिनट में, हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में। फरमाया ला यज़ालुल्लाह, हमेशा रब मेरे दीन के बूटे लगाएगा, घबराओ नहीं, रब लगाएगा। और करेगा क्या? फरमाया यस्तामिलहुम फी तातिही, बूटे लगाकर उनकी अपनी नौकरी की तौफीक अता फरमाएगा। ये बूटा कौन सा बूटा? जिस बूटे पे पत्ते लगते हैं, जिस बूटे पे फूल लगते हैं,
اس بوٹے سے مراد مجدد الفسانی جیسا بوٹا ہے، اس بوٹے سے مراد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بوٹا ہے، اس بوٹے سے مراد امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بوٹا ہے، اور اس بوٹے سے مراد حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بوٹا ہے، اور یہ بوٹا ہے جس کو زمانہ اشرف العلماء محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے جن کے نام لیے سب کا پردہ ہو گیا، لیکن ان کا مشن آج تک ختم نہیں ہوا۔ رب نے کہا تھا کہ رب بوٹے لگائے گا، بوٹے لگا کے ان کو اپنی نوکری کی توفیق دے گا۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا صبح کا سورج طلوع ہوتے تک میرے دین کے بوٹے لگتے بھی رہیں گے، دین کی خدمت بھی کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو دوسری روایت مفہوم اس کا یہ ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین کا ہوکا لگاتا رہے گا۔ لوگ جھگڑیں گے، لوگ لڑیں گے، گالیاں صرف نہیں گولیوں کا بھی سامنا ہوگا، مخالفین سے لڑائی، جو جھگڑا ہے وہ سارا کچھ، لیکن فرمایا میرے امتی ہمیشہ دین کے بوٹے کو تھام کر اللہ کے دین کا ہوکا لگاتے رہیں گے۔ اور اگلا جملہ فرمایا لا یضرہم من خذلہم، فرمایا اس دین کا بوٹا جو رب لگائے گا، اور رب جس کو سر بلندی عطا کرے گا، فرمایا جو ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، رب ان کو بلند رکھے گا۔ ولا من خالفہم، کوئی ان کی مخالفت کرنے والا کسی قسم کا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ میں اس موقع پر مدرسے سے علماء اکرام بھی آئے، میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو مدارس اسلام کے جو قلعے ہیں، ان مدارس کے ساتھ تعاون کی جو سالانہ صورتحال تھی وہ صرف ایک تھی کہ ہم سال کے بعد قربانی کی کھالیں مدرسے میں جمع کراتے تھے۔ مخالفین نے کیا کیا؟ رجسٹریشن کے بغیر مدرسہ کھال بھی جمع نہیں کر سکتا، اور یہاں تک صورتحال پیش آئی کہ دین کے غریب طلباء ان کو فقط مدرسے کی کھال جمع کرنے کے جرم میں قید بھی کیا گیا کہ یہ مدرسے کی کھال جمع کیوں کر رہے ہیں، اتنی سختی۔ اور پھر رجسٹریشن کے بعد پھر جب کچھ مدارس کو اجازت ملی، ان کے سر پہ مزید ڈنڈا مارتے ہوئے اور نقصان دینے کے لیے جو کھالیں ہیں ان کا ریٹ اتنا گرا دیا گیا کہ 400-500 والی کھال 20 روپے کی بکنے لگ گئی۔ دین کو کمزور کرنے کے لیے بدبختوں نے سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا زور لگایا، لیکن آج تک میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے کسی خطے میں کسی نے سنا کہ کسی مدرسے کے طالب علم بھوکے سو گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ میرے رب نے، میرے محبوب نے فرمایا تھا لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، فرمایا جو مخالفت کرے گا میرے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ دین کے بوٹے اس مال سے تو پلتے ہی نہیں۔ اگر دین کا بوٹا اس مال سے پلتا ہوتا، ہمارے اسلاف نے کیکروں کے نیچے بیٹھ کر بھی دین کے سبق پڑھائے، ہمارے اسلاف نے شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی دین کے سبق پڑھائے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، سیال شریف کے قریب علاقہ ہے اڈا ترکھانہ والا، اس علاقے کے اندر محفل شریف تھی اور محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا، اور خطاب تھا استاد محترم حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس علاقے کا جو رئیس تھا، بڑا تھا، وہ بد مذہب تھا، شیعہ تھا، انہوں نے آ کے محفل کو رکوا دیا کہ محفل نہیں ہو سکے گی۔ استاد محترم وقت پہ پہنچے، جو میزبان تھے انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا زور لگایا لیکن محفل نہیں ہو پائے گی حضرت، کہ یہ جگہ، یہ علاقہ، یہ زمین، یہ ساری فلاں جاگیردار کی ہے۔ اب فقیروں کا رنگ دیکھو کیا ہے۔ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تمہارے علاقے کے اس زمیندار کی زمین کہاں تک جاتی ہے؟ تمہارے علاقے میں اس کی جائیداد کہاں تک جاتی ہے؟ او علاقے والوں نے بتایا کہ تمہارے راستے میں سڑک پہ فلاں نہر تھی، اس نہر سے ادھر کا رقبہ سارا اس کا ہے اور ادھر کا جو رقبہ ہے وہ کسی اور کا ہے۔ استادوں نے فرمایا ٹین تو تم نے لے لیا اور میں بھی اللہ کے دین کے لیے نکل آیا، اور ان کے روکنے سے رب کے دین کا پروگرام رک جائے ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو
اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جو سامعین ہیں اٹھو، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک کرسی لے لو۔ ضعیف العمر تھے۔ فرمایا ہم نہر کے پرلے رقبے میں بیٹھ کر کھیتوں میں، ضروری تو نہیں چار دیواری ہو، ضروری تو نہیں نیچے قلین بچھے ہوں، فرمایا ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے بھی اللہ کے دین کا نعرہ لگائیں گے، سدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ یہ اسلام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ رقبے ہوں تو تب یہ پھیلے گا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام کے مزاج میں قدرت نے لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ پھیلے گا۔ جس نے جتنا دبایا، آج تک ہمارے مدارس کا یہ ترہ امتیاز ہے، میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، کسی مقام پر سائنس کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کوئی ڈاکٹری کے لحاظ سے کوئی مسئلہ بن جائے، حکومت کے پاس بندے نہیں ہوتے کہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اس وقت بھی کرونا والی صورتحال میں چائنا سے ٹیم منگوائی گئی کہ وہ تحقیق کرے گی، وہ چیک اپ کرے گی، وہ ادویات فراہم کرے گی۔ کہاں گیا بدبخت تو تمہارا بجٹ، سالانہ بجٹ ان کو دے دے کر تم نے بڑے بڑے سائنسدان اور انجینئر پالے، اور تمہارے پاس اپنے وقت آنے پر اس کمیٹی، تحقیقاتی کمیٹی بھی نہیں تھی کہ جو کام کو نبھا بھی سکے۔ ہزاروں سلام مدرسہ کی چار دیواری کو کہ جنہوں نے بغیر کسی چندے کے بھی ایسے لوگ پالے کہ کسی ضلع میں بھی دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علماء نے ہاتھ اٹھا دیے ہوں کہ ہم نہیں حل کر سکتے، کہیں اور چلے جاؤ۔ ضلع میں ہوا تو اس ضلع میں اس کا حل بھی ہوا۔ جن کو بچت نہ ملا انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے، اور جنہوں نے اربوں کے بچت کھائے ان کے پاس ایسے لوگ نہیں۔ کیوں؟ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب بتاتے ہیں کہ یہ اسلام ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا، اور اس اسلام کو رب ذوالجلال جو ہے عظمت عطا کرے گا۔ مسند احمد کی روایت سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا، بشر هذه الامة بالثناء، بشر هذه الامة بالثناء والنصر والتمکین۔ فرمایا میرے صحابی، میرے آنے والی امت کو خوشخبری دے دینا۔ الثناء، الثناء کا معنی ہے کہ ان کو بتا دو کہ سر بلندی تمہاری ہے، تمہارا سر اونچا رہے گا ہر حال میں، سرکار کا جملہ۔ بشر هذه الامة بالثناء، فرمایا میری امت کو بتا دو سر تمہارا اونچا رہے گا، سر اونچا تمہارا رہے گا۔ اور آگے کیا کہا؟ والنصر، فرمایا ہر میدان میں رب مدد بھی تمہاری فرمائے گا، رب کے خلیفے اور بانی اسلام کا جملہ۔ اور آخر پہ فرمایا والتمکین، فرمایا کائنات پہ قابو بھی میری امت کا رہے گا، فرمایا اس کائنات پہ زور بھی میری امت کا رہے گا۔ اور پھر یہاں پہ بخاری شریف کی وہ حدیث جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی، ویسے بخاری کی حدیث ہے لیکن احیاء العلوم میں ایک خاص مقصد کے لیے اٹھا کے لے آیا کہ حدیث پاک جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی، اس کے اندر الفاظ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ ان اللہ زوال الارض، اب حضور کے جملے کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ آپ کے پاس جیسے یہ رومال ہو نا، یہ ایک ہے کھلا ہوا، ایک ہے یوں اس کو سمیٹ دینا، سمیٹ دو تو ہاتھ میں پورا آ جائے گا، کھلا ہو تو پھر ہاتھ سے تھوڑا بڑھ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زوال الارض، رب نے یہ ساری کائنات میرے لیے یوں سمیٹ دی، ولیٹ دیتی، سمیٹ دی۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، فرمایا اس پوری کائنات کے مشرق کو بھی میں نے دیکھا اور اس کائنات کے مغرب کو بھی میں نے دیکھا۔ حضور نے کتنا دیکھا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ اب اس جملے سے جو اگلا جملہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھی۔ اب حضور سچ بول رہے ہیں نا، سب کا ایمان ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کا کونا کونا دیکھا۔ اس کونے میں امریکہ بھی دیکھا حضور نے کہ نہیں، نیو یارک بھی دیکھا، واشنگٹن بھی دیکھا، چائنا بھی دیکھا، بھارت بھی دیکھا، کونا کونا پوری کائنات کا دیکھا۔ اور ساتھ کیا خوشخبری دی؟ فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَالِي مِنْهَا، فرمایا جتنی کائنات میرے رب نے میرے سامنے سمیٹ کے رکھی نا، اس پوری کائنات میں میری امت حکومت کر کے دکھائے گی۔ پوری کائنات میں آرڈر کس کا چلے گا؟ میری امت کا۔ اب یقین سے اس جملے پہ
فخر کریے میرے محبوب علیہ السلام کے اس فرمان پہ کہ سرکار فرما کے گئے کہ اس دین کے متوالے وقت آئے گا کہ اس پوری کائنات پہ حکومت کریں گے، یہ ساری کائنات ان کے قدموں کے نیچے سمٹ جائے گی اور پوری کائنات پہ حکومت کریں گے۔ اس پر جو امام غزالی نے لفظ لکھے تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فَكَانَ كَذَلِكَ، رب نے پھر ایسا کر کے دکھایا، ایسا کر کے دکھایا، اور کیا کہا؟ فرمایا قد بلغ ملکہم من اول المشرق من بلاد الترک الى آخر المغرب من بحر الاندلس۔ فرمایا رب نے اس امت کی حکومت کو مشرق سے یعنی ترک کے شہروں سے لے کر اندلس کے سمندروں تک رب ذوالجلال نے اس امت کی عظمت کا اور ان کے دین کے جھنڈے کو بلند کر کے دکھایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ ساری کائنات کوئی بھول میں کوئی رہے کہ اس پہ فلاں کی حکومت ہے، ہرگز نہیں کی حکومت ہے، اس کائنات پہ میرے رب کے دین کی حکومت ہے۔ اور وقتی طور پہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس کا میں جواب بالکل آخر پیرز کروں گا کہ اس صورتحال کی وجہ کیا ہے۔ سرکار بتا کے گئے کہ پوری کائنات پہ میری امت حکومت کر کے دکھائے گی اور ان کی حکومت کا یہ سلسلہ کائنات کے کونے کونے میں پھیلے گا، اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں، یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہوگا جس وقت حضور ہجرت کر رہے تھے، سراقہ بن مالک حضور کا پیچھا کرتے ہیں، راستے کے اندر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، سراقہ بن مالک کی سواری کے پاؤں زمین میں دھنسے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، حضور نے اشارہ کیا، زمین نے پاؤں چھوڑے، سراقہ بن مالک نے 3 بار میرے نبی علیہ السلام کی اس عظمت کو دیکھا۔ لیکن جو اس سے اگلی بات ہے وہ خاص بات، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت سراقہ بن مالک جو حضور کو پکڑ کے لے جانے کے لیے آیا تھا اور اس نے یہ چیز دیکھی، واپس گیا نا مکہ میں، تو واپس جا کے سب کو حضور کی دین کے پیغام دینے لگ گیا، مطلب اندر خانے میں نا دین کی اور حضور کی سپورٹ کرنے لگ گیا۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل نے نا سراقہ بن مالک کے نام خط ڈالا، توجہ سے سننا، خط کے الفاظ یہ تھے، سراقہ بن مالک کا قبیلہ تھا بنی مدلج، اور بنی مدلج پورے قبیلے کی طرف خط ڈالا ابو جہل نے، اور کیا کہا؟ بنی مدلج انی اخاف صفیحکم سراقہ مستغفن لنصر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے بنی مدلج والو، تمہارے خاندان میں ایک بے وقوف بندہ آ گیا ہے۔ کیا کہا ابو جہل نے؟ کہ تمہارے خاندان میں ایک بے وقوف بندہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ کس کو؟ جس نے دین کی بات کی۔ پتہ چلا دینداروں کو بے وقوف کہنے والی نسل ابو جہل کی پرانی ہے۔ آج کچھ لوگ، آخر پہ میں بہرحال یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جن کے زندگی میں کام بھی یہی ہے کہ جب بھی میڈیا پہ آنا ہے انہوں نے بھونکنا بھی دینداروں کو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے قبیلے کا بے وقوف سراقہ معاذ اللہ، وہ نبی علیہ السلام کی مدد پہ تلا ہوا ہے، اور ساتھ ابو جہل نے دھمکی دی، اس نے کہا علیکم بہی، قبیلے والوں اپنے خاندان کے اس بندے کو نا قابو میں رکھو، اس کو کور کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ کیوں؟ اللہ یفرق جمعکم، تمہارا قبیلہ بڑی ٹھاٹ باٹ والا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری جماعت میں یہ فرقہ نہ ڈال دے، فیصبح شتیٰ بعد عزم وسودی، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، تمہاری عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ سراقہ کو سمجھاؤ۔ خط آیا نا پورے قبیلے کے پاس، سراقہ بن مالک تک یہ بات پہنچی۔ اب حضور کا یہ غلام سراقہ بن مالک جواب لکھتا ہے ابو جہل کے نام۔ سراقہ بن مالک کو ابو جہل نے کہا تھا بے وقوف، اور ساتھ کہا قوم والو اس کو قابو کرو، یہ تمہاری جماعت میں خرابی ڈالے گا۔ جب اس نے جواب لکھا حضرت سراقہ نے کمال کیا، کہا ابا حق واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی اذ تسوح قوائمہ، کہا او ابو جہل خدا کی قسم کاش تم بھی اس منظر کو دیکھتا جب پتھریلی زمین میں میری سواری کے پاؤں دنس رہے تھے، تم بھی ساتھ ہوتا اور تم بھی دیکھتا کہ میری سواری کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھنس رہے تھے۔ اور آگے کیا کہا؟ عجیبتا ولم تشکک بان محمدا رسول و برہان فمن ذا یقاومہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا تو حیران ہو جاتا اور تجھے اس بات کا پک ہو جاتا کہ اس ہستی کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، جن کی انگلیوں کے اشارے سے زمین چلتی ہے، کہا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تجھے یقین ہو جاتا۔ اور اگلا جملہ جو حضرت سراقہ نے کہا، اس نے کہا علیکا، ابو جہل نے کہا تھا نا قوم کو کہ سراقہ کو روکو، اب ابو جہل کو حضرت سراقہ نے کہا علیکا فکف القوم عنہ، کہ ابو جہل اگر سیانہ بننا ہے تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اپنی قوم کو روک لو کہ محمد کی دشمنی چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، علیکا فکف القوم عنہ، ان سے جو ہے لڑائی چھوڑ دے، کیوں؟ کہا فإننی اخال لنا یوما ستبدو معالمہ، کہا میں دیکھ رہا ہوں وقت آئے گا ابو جہل شہر مکہ کا ہوگا اور جھنڈا محمد کی عظمت کا لہرا رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، صدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم۔ یہ وہ حالات جن حالات میں حضور مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، لیکن دین کی عظمت کتنی سر بلند تھی اور لوگوں کو یقین کتنا تھا اسلام والوں کو، کہ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کے جواب میں دو ٹوک جملہ کہا کہ بندہ تو بن، انسان بن اور سمجھ، حضور کی مخالفت چھوڑ دے، وقت آئے گا اس سرزمین پہ بھی ان کے دین کا جھنڈا لہرائے گا اور ان کا یہ دین یہاں پر بھی سر بلند ہوگا۔ اور پھر ہوا جس وقت رمضان المبارک میں مکہ شہر فتح ہوا اور میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کے وہاں پہ بھی نعرے لگے، یہ سلسلہ بہرحال جاری رہا، تفصیل بڑی ہے، میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے آتا ہوں، کیونکہ اسلام کی جھنڈے کا بلند رہنا ہم جس دور میں دیکھیں ہمیں ہر دور میں نظر آئے گا، لیکن میں اس موقع پر موجودہ حالات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کس رنگ میں اسلام کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرمائی۔ موجودہ حالات میں جس وقت بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر کرونا وائرس کے حالات میں اس طرح کی گفتگو چینلوں پہ بیٹھ کے کرنے لگ گئے کہ سوشل ڈسٹینس، کہ ایک دوسرے کے قریب نہ جانا، وائرس لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی، اور کسی مقام پر لوگوں نے یہاں بھی جو ہے رغبت دلانے کی کوشش کی کہ سلام تک بھی نہ دینا، اس سے بھی خرابی پیدا ہو جائے گی، بیماری لگ جائے گی۔ یہ فتنہ میرے امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دور میں بھی اٹھا۔ یہ میں جلد لے کے آیا ہوں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 یہ میرے پاس موجود ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکر یہ تجزیہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا فرمان امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ لکھا اور فرمایا، سرکار نے فرمایا ہے لا عدویٰ، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ میرے امام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، رب کے نبی کی زبان اور غلط بولے، تمہارے تجربے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ میرے امام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگے، اور امام اتنا بڑا بول رہے تھے اس وجہ سے کہ پیچھے سے جو طاقت تھی وہ مدینے کے تاجدار کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلیفہ اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور لوگ کہتے تھے لگ جائے گی۔ میں اس طرف نہیں جاتا کہ بیماری ہے یا نہیں، لیکن انہی کے انداز میں انہی کا جھوٹ اور اسلام کے جھنڈے کی سربلندی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات نے دیکھا، جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، گوجرانوالا کے علاقے کا ایک شخص کہ جس کے 2 بیٹوں کو پکڑ کے قرنطینہ میں اٹھا کے لے گئے، ایک کی عمر تھی 1.5 سال اور دوسرے کی تھی 4 سال، اور کیا کہا گیا کہ تمہارے دونوں بیٹوں کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، کہ ان کا ٹیسٹ مثبت آیا، ان کو بیماری ہے، اور لے کے گئے قرنطینہ کے اندر۔ اب وہ شخص سوال کرتا ہے، میرا چیلنج ہے سائنسی دنیا کے سارے سائنسدانوں کو، میرا نہیں، میں حدیث کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ جواب دو اس بندے کا۔ وہ کہتا تھا کہ 1.5 سال کا بچہ ماں سے کتنی دیر جدا رہتا ہے، اس کی تو ہر لمحہ ماں کی گود ہے، وہ ماں کی گود میں رہتا ہے۔ بیٹا 1.5 سال کا کرونا کے ٹیسٹ میں اس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور ماں کا منفی آ گیا، ماں کو بیماری نہیں اور بیٹے کو ہے۔ وہ سوال کرتا ہے رو رو کے کہ مجھے بتاؤ کہ پھر بیماری ماں کو کیوں نہیں لگی، بیٹے کو ہے تو پھر ماں کو کیوں نہیں لگی؟ سائنسدان نہیں جواب دے گا، آج بھی جواب دے گا تو مدینے کے تاجدار کا فرمان جواب دے گا۔ ہزاروں سلام امام اہل سنت تیری قبر کو، اور کھربوں سلام مدینے کے تاجدار تیری قدموں کی دھول کو،
کہ جس نے سینکڑوں سال پہلے، صدیاں پہلے بتایا لا عدوہ، سائنسدان نہیں جواب دے گا، جواب حدیث دے گی کہ لا عدوہ، لوگوں جھوٹ ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اگر لگتی ہوتی تو 1.5 سال کے بچے کی بیماری ماں کو لگ جاتی۔ اور پھر وہ بات سب کے سامنے ہے، اخباروں میں بھی چھپی کہ ایک ایڈی، وہ جس کا نام تھا، اس نے ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اس کا کرونا میں ٹیسٹ مثبت آ گیا، اور اخباروں والوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا بھی ٹیسٹ کراؤ، اور ٹیسٹ کرانے لگے تو ٹیسٹ ہمارے وزیر اعظم کا منفی آ گیا، اور دونوں میں ملاقات تھی کہ دونوں ملے تھے، ہاتھوں میں سلام دیا تھا، کیوں نہیں بیماری لگی؟ اسلام کا جھنڈا ہر دور میں اونچا رہے گا۔ رب نے کر کے دکھایا کہ لوگوں، میرے نبی فرماتے ہیں اسلام کا مزاج ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کوڑ کا مریض حضرت عمر کے پاس آیا تھا، جس مرض کا بیمار تھا، اس بیماری کے عالم میں حضرت عمر نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ پیالے میں جس مقام پہ ہونٹ رکھ کے وہ کوڑ کا مریض پانی پیتا تھا، حضرت عمر اسی جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ اور قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا کہ لوگوں، جو حضور فرما کے گئے اس پہ یقین رکھو، اور اسلام کا جھنڈا ہر دور میں بلند رہے گا۔ رب نے اسلام کو عظمت دی، اور پھر لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر دیکھو ہر حال میں 8 مارچ کو ہمارے پاکستان کی سرزمین پر عورتیں یہ احتجاج کر رہی تھی کہ ہم نقاب نہیں پہنے گی، ہم برقعے نہیں پہنے گی، ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، مگر رب نے دکھایا کہ جو دین کا مزاج ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ عورتیں تو عورتیں رہیں، رب نے مردوں کو بھی گھروں میں بند کیا، نقاب عورتوں کے چہرے پہ نہیں، مردوں کو بھی منہ ڈھانپنے پڑ گئے۔ اور یہ سلسلہ دیکھو کہ پہلے اذانیں بند کی گئیں، سپیکر اتارے گئے مساجد کے، رب نے کہا تم 5 وقت کی اذانوں سے الجھتے ہو، میں کئی وقت اذانیں دلواؤں گا، تمہارے گھروں میں دلواؤں گا، تمہارے چھتوں پہ دلواؤں گا، تمہارے محلوں میں دلواؤں گا۔ کیوں؟ اسلام سے ٹکرانے والے اسلام سے ٹکر کھا کے برباد ہوتے ہیں، اور جھنڈا ہر دور میں رب اسلام کا ہی بلند رکھتا ہے۔ اور پھر موجودہ حالات میں کہ ایک وزیر ایک شرعی مسئلے پر الجھ پڑا کہ عید میرے سائنسی کیلنڈر کے مطابق ہوگی، اور وہ سمجھنے لگا کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق عید کریں گے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا فرمان آج بھی ہے ہمارے سامنے۔ سرکار نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا میری امت روزہ چاند کو دیکھ کے رکھنا ہے، اور عید الفطر بھی چاند کو دیکھ کے منانی ہے۔ اب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرانے والے، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، اور اپنی بھروسے پہ نہیں، رب کے دین پہ بھروسے، وقت آئے گا کہ یہ لوگ پاش پاش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کہ یہ جھنڈا جو اسلام کا ہے وہ رب سب کے سامنے ظاہر کر کے لوگوں کو دکھائے گا کہ اسلام سے الجھنے والے آج مٹ گئے، اور اللہ کریم جل شانہ نے اسلام کا جھنڈا ہر دور میں بلند فرمایا ہے۔ پھر وہ وقت کہ جس وقت فوت شدہ شخص کے لیے فتوے آئے کہ اس کو نہلانے سے بیماری لگ جائے گی، میت کرونا کا میت مر جائے تو نہلائے بغیر ہی دفن کر دو، لیکن پھر رب نے دکھایا کہ امریکہ جس کا کلمہ ہمارے دنیا دار طبقے نے پڑھا تھا، امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، انہوں نے کہا نہیں، میت نہلانے سے بیماری نہیں لگے گی، میت کو نہلایا جا سکتا ہے، کفنایا جا سکتا ہے، دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات رب نے نکلوائی، کیوں؟ رب ذوالجلال جل شانہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے دین کا جھنڈا ہر دور میں بلند رہے گا۔ اور مشکات شریف میں یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى علی ظاہر الاسلام بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ تعالی کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، فرمایا وقت آئے گا میری رب کی اس کائنات میں کوئی مٹی کا گھر اور نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ، کوئی گھر نہیں رہے گا، مگر ہر گھر میں رب اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ لیکن فرق ہوگا، کسی کو دین عزت سے ملے گا اور کسی کو ذلیل ہو کے ماننا پڑے گا۔ کوئی پہلے ہی ماننے والے تھے اور کسی کو مار کھا کے ماننا پڑا، یہ اللہ کی طرف سے مار کھا کے ماننا پڑا، لیکن کچھ پہلے ہی ماننے والے تھے۔ رب نے فرمایا کہ رب کے محبوب نے کہ ہر دور میں یہ جھنڈا بلند رہے گا اور لوگ اس کی عظمت کے ساتھ پیوستہ رہیں گے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام کا جھنڈا ہر دور میں بلند رہے گا، فلسطین میں دیکھو مسلمان کچلے جا رہے ہیں، کشمیر میں دیکھو مسلمانوں کے سر اتارے جا رہے ہیں،
جہاں پہ دیکھو مسلمان بیچارے مار کھا رہے ہیں اور تم کہتے ہو اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا، تو کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب تاریخ بغداد سے ہمیں مل سکتا ہے کہ جس وقت بغداد پہ تاتاریوں نے حملہ کیا، بات کو توجہ سے سننا، تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے حملہ کیا، اور حالات اس قدر ہوئے کہ مسلمانوں کے بچوں سے پوچھ کر کہ تمہارا ابا نماز تو نہیں پڑھتا، کلمہ تو نہیں پڑھتا، اور اگر پتہ چلتا تو مسلمان کو پکڑ کے ذبح کیا جاتا، ایک ایک مسلم کو پکڑ کے ذبح کیا گیا۔ ان حالات میں بغداد کے علاقے میں تاتاریوں نے ظلم کیا، اور اس ظلم کے داستان میں سنانے لگوں ہمارے کلیجے دہل جائیں گے۔ دین کے عالم کو ان ظالموں نے پکڑ کر اس کی داڑھی کے ساتھ اونٹ یا گدھے کی رسی کو باندھ کر اونٹ اور گدھے کو بھگایا جاتا، اور وہ زمین پہ گھسٹتا جاتا اور جسم سے بوٹیاں نوچ جاتی اور وہ شہید ہو جاتا۔ ایسے حالات تھے۔ ان حالات کے اندر جس وقت سقوط بغداد ہو چکا، ہلاکو خان کی بیٹی ایک مقام سے گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس ہجوم میں اس نے نظر کی تو دیکھ کر اس نے پوچھا یہاں پہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اسلام کا ایک عالم، یعنی عالم دین یہاں پہ ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہے، یعنی عالم یہاں پہ ہے اور لوگ اس کے پاس جمع ہے۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا اس عالم کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ عالم دین کو پکڑ کے اس ہلاکو خان کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس لڑکی کا سوال سننا اور پھر حیرانگی سے جواب بھی سننا۔ اس لڑکی نے اس عالم سے کہا کہ کیا تمہارا عقیدہ ہے کائنات میں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے؟ اب ہمارا بھی ہے نا۔ عالم دین نے یہی کہا کہ بالکل، اس کے اجازت کے بغیر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہل سکتا، کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے اس عالم سے سوال کیا پھر دیکھو اللہ کے کرنے سے ہوا تو پھر تمہارے رب نے ہی، جس کو تم صبح و شام سجدے کرتے ہو، اس رب نے تمہیں ذلیل کیا معاذ اللہ مسلمانوں کو ہمارے ہاتھوں سے، اور دیکھو رب نے ہمیں عزتیں دے دیں، آج ہم تمہارے سر پہ حکومت لے کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھو پھر اگر اللہ نے ہی کیا تو تمہارے سجدے، اور تم کہتے ہو اللہ ہمارا ہے، تو پھر تمہیں تو رب نے ذلیل کر دیا ہمارے ہاتھوں۔ تمہارے بچے کو مروایا، تمہارے علماء کو مروایا، مسلمان کلمہ گو کو مروایا، تم تو ذلیل ہو گئے۔ رب تمہارا تھا تو اس نے تمہاری سپورٹ کیوں نہیں کی، تمہاری فیور کیوں نہیں کی؟ رب نے تو تمہیں ذلیل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کرتا ہے رب کرتا ہے، پھر اس نے تمہیں ذلیل کیا تو تم تو پھر اس کے نہیں ہو، اس کے بندوں میں نہیں ہو، اس کے پیارے نہیں ہو۔ اب اس عالم دین نے، چونکہ بیٹی تھی وہ ہلاکو خان کی، نیچری ذہن رکھنے والی، لبرل یا لادین، ملحد، اس قسم کے ذہن میں، تو عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا۔ جواب سننا اور اسلام کی عظمت کو سلام کرنا۔ اس عالم دین نے کہا اے بچی، زندگی میں کبھی دیکھا کہ بکریوں کا مالک بکریاں لے کر جس وقت چرانے کے لیے نکلتا ہے تو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے یا کتے ہوتے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا ہاں ہوتے ہیں۔ عالم دین نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ، وہ کتا بکریوں کا مالک بکریوں کے ساتھ کیوں لے کے جاتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا اس وجہ سے کہ کوئی بکری اگر ریوڑ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو اور مالک کی آواز پر سیدھی نہ ہو تو پھر مالک اس کے پیچھے کتے کو دوڑاتا ہے اور کتا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر؟ لڑکی نے کہا کتا اس وقت تک بکری کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک بکری واپس ریوڑ میں نہیں آ جائے۔ یہ بات لڑکی کہہ بیٹھی اور تھی بھی حقیقت اسی طرح۔ اس وقت عالم دین مسکرایا اور مسکرا کے کہا ہم ذلیل نہیں ہوئے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس عالم دین نے کہا سن، رب کی مخلوق میں تم ہو کتے، میرے رب کی مخلوق کے تم ہو کتے اور رم ہیں اس کے بندے۔ یہ بندے جب بندوں کا راستہ چھوڑ کے سائر پہ ہوتے ہیں اور مالک کی آواز پہ سیدھے نہیں نہ ہوتے تو پھر رب ان کے پیچھے کتوں کو لگا دیتا ہے۔ دیکھو اسلام کی ترجمانی کس رنگ میں کہ سدا اونچا رہے گا اسلام کا پرچم، سینکڑوں لاکھوں ہزاروں جانیں قربان کر کے بھی اس عالم نے تشریح کیا کہ اس نے کہا اس سے تو ثابت ہوا کہ تم کتے ہو، ہم بندے ہیں۔ رب نے کتوں کو ہمارے پیچھے لگایا
لیکن کس وقت تک پیچھے رہو گے؟ جب تک یہ بکریاں واپس مالک کے ریوڑ میں نہیں جا پہنچیں گی، اس وقت تک کتا پیچھا کرتا رہے گا اور بکری کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا یہ تمہارا کتا ہونا اسے تو الٹا ثابت ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں امت مسلمہ کی یہ بکریاں جب رب اور رب کے رسول کے راستے کو چھوڑ کے نکلی، ہمارے سروں پہ بھی کئی کتے بیٹھے۔ میں یہ نام لے کر نہیں، یہ مجموعی طور پر کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیا اور ہم ان تکلیفوں میں مبتلا ہوئے کہ وہ ظلم و ستم مسجدوں تک بھی پہنچا، مساجد بند ہوئیں، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ رمضان المبارک میں اسلام آباد کی سرزمین پر شراب خانے کھولنے کی اجازت حکومت دے رہی ہے، مسجدیں بند کرنے والے لوگ شراب خانے کھولنے کی اجازتیں دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال، مگر یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ریوڑ سے راستہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ اگر یہ امت واپس اس ریوڑ میں آ جائے اور اس ریوڑ کا حصہ بن جائے اور پھر کتے کی نہیں مالک کی مانے، جس مالک نے ان کو پیدا کیا، تو اس وقت پھر رب ذوالجلال کتوں کے قبضے سے ہمیں نکال لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت والی زندگی مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، دلوں کو یاد آ جائے گا مقام سجود، جبیں پھر خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہمارا مختصر سا پروگرام تھا، یعنی پہلے کی بنسبت تو کچھ زیادہ، لیکن حقیقت کے اعتبار سے چند ایک باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ سب بھائی صبح سے آئے، فہری سے بیٹھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اسلام کے اونچے جھنڈے کے صدقے سے مسلمانوں کی عظمت کو مزید بلند و بالا فرمائے، اور اللہ کریم مسلمانوں کو عزتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔